ایک بار مجھے تلخ تجربہ ہے کہ میں ایک جگہ بالکل دعوت پہ گیا تھا، کسی کی دعوت پہ گیا تھا، اور میں جب ہال میں دعوت تھی تو میں ہال میں جب پہنچا گیٹ پر تو گیٹ کیپر جو تھا بواب، اس نے مجھے روک دیا، وہ جانے نہ دے۔ اب میرے تو کاٹو تو خون نہیں یار، میں کوئی مطلب وہ تو فیلی تو نہیں ہوں، تو فیلی اس کو بولتے بغیر دعوت کے جو گھس جاتے ہیں۔ میں تو دعوت پر گیا تھا اور دولہا میرا دوست تھا۔ اب میری داڑھی تھی، یہ میرا قصور اگر ہے، میرا لباس وہ ٹائی ہیٹ نہیں ہوتا تو یہ دو ہاتھ سے سلوٹ کرتے مجھے، اگر یہ ہوتا تو چاہے تو فیل ہی ہوتا میں، تو یار اس وجہ سے مجھے روک رہا ہے۔ اب میں نے بحث تو نہیں کی اس سے، اب میں بس کھڑا ہو گیا وہاں گیٹ پر۔ اب میں اندر تو اڑی تو کر نہیں سکتا، میں پہلے بھی پھڈے نہیں کرتا تھا، اب بھی نہیں کرتا ہوں۔ تو اب اتنے میں دولہا نے مجھے دیکھ لیا، وہ بھاگ کر آ گیا، چڑھو کر کے مان سے مجھے لے گیا۔ وہ دیکھتا رہ گیا ہوگا کہ یار ایسا رونگ نمبر لگا دیا کہ بیچارہ مہمان ہے، لیکن وہ سادہ لباس ہے اس کا، مذہبی آدمی ہے، تو میں سمجھا کہ یہ معاذ اللہ یہ سوچیں غلط ہے لوگوں کی۔ تو اس لیے کوئی بولے کہ یار اب چلو یہ مذہبی تشخص و گیٹ اپ نہیں رکھتے اپنے، یوں ماڈرن ہوں گے تو لوگ مان دیں گے، ایسا مان چولہے میں گیا۔ ہم جنت آقا کی نظر کرم چاہیے، ہم بے شک ہمیں لوگ دھکا مار کے نکال دیں تو ایسی نظر کرم ہوگی کہ آقا تسلی دیں گے آ کر کہ تو نے میری سنت ادا کی اس لیے تیرے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ آپ یہ گھبرائیں نہیں، یہ شیطان جو ہے نا وسوسے ڈالتا ہے کہ اپنا گیٹ اپ یوں تو یوں تو یوں، نہیں، گیٹ اپ ہمارا مدنی گیٹ اپ ہو، جو مدینے والے کو پسند آئے وہ ہمارا گیٹ اپ، وہ ہمارا تشخص، وہ ہمارا لباس، وہ ہماری پہچان انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ کہ شادیوں میں غریبوں کو مان دیا جائے، عزت دی جائے، تکبر نہ کیا جائے، فخر و تفاخر کے لیے، دکھاوے کے لیے کہ اس نے اتنی ڈشیں کی تو میں نے اتنی ڈشیں کی، اس نے اتنی شادی پر سجاوٹ کی تو میں نے اتنی شادی پر سجاوٹ کی، اس نے اتنوں کو بلایا میں نے اتنوں کو جمع کر دیا۔ اس طرح کا یعنی کہ فخر و تفاخر یا دکھاوا یا مطلب یہ کہ اس طرح کی یہ غلط نیتیں اس میں تقریباً شامل ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کی ڈشوں میں اب تو سنا ہے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں جو سب سے چھوٹے ہوتے ہیں، دیکھنے میں بڑے ہوتے ہیں، بالکل روز 2 مرتبہ داڑھی منڈاتے ہوں گے، ایسے مطلب بڑے لوگ، تو یہ مطلب جا کر ان کی الگ بھی ترکیبیں ہوتی ہیں، شرابیں پیتے ہیں دعوتوں میں شادیوں کی۔ یہ گیا نہیں کبھی اس میں، میرے کو دیکھا بھی نہیں ہے، سنا ہے میں نے کہ اب یہ بھی ہو رہا ہے۔ کوئی نہ کوئی میری تصدیق ہو سکتا کر دے کہ ایسا بھی ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ ان کی سورس ہوتی ہے نا، پولیس تو ان کی گلی میں نہ آوے، یہ اتنے پاورفل ہوتے ہیں۔ اب ان کا گھر کیا چلے گا یار، کیسے چلے گا جب اللہ اور رسول کو ناراض کر کے ہم شادیاں کریں گے؟ آج کل گھر نہیں چل رہے، بھاری تعداد ہے جو گھروں میں جھگڑے ہی جھگڑے، لڑائیاں ہی لڑائیاں، آپ جس کو دیکھو بے امنی بد امنی کا شکار ہے یا نہیں، آپ خود بتائیں۔ ایک بار بہت پہلے کسی نے مجھے کہا تھا ہماری میاں بیوی کی یار لڑائی ہوتی ہے، برڈن تھا وہ بھی، تو میں نے کہا تم لوگ جب شادیاں کرتے ہو نا تو اللہ کی رحمت کے داخلے کے لیے کوئی رستہ چھوڑتے نہیں ہو، سارے دروازے بند کر لیتے ہو تو رحمت داخل کیسے ہوگی تمہارے گھر میں؟ وہ ڈانس کرتے ہو تم لوگ، گانے بجاتے ہو، جھوٹے الٹے سیدھے فنکشن کرتے ہو، میوزک بجاتے ہو اور بہت کچھ کرتے ہو، تو رحمت تو داخلہ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب کیا شیطان ہی آئے گا اور کون آئے گا؟ تو شیطان تمہارا دوست ہے، تمہارا بھلائی خیر خواہ ہے، بھلائی کرے گا، وہ تم کو ظاہر تم لڑوائے گا اور کیا کرے گا؟ تو بد امنی تو ہوگی خاندان میں، گھر میں، تو یہ تقریباً ہو رہا ہے گھروں میں ہمارے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور ہم شادی کریں تو ہم سادگی کے ساتھ کریں۔ سادگی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے آج تو مطلب ٹپ ٹاپ کا لباس پہنا ہے اور اب تھگڑے لگا کر پیوند لگا کر دلہے کو لا رہے ہیں، یہ نہیں، جگ ہنسائی بھی نہیں کرنی۔ سادگی، پیوند لگانے کا نام سادگی نہیں ہے، سادگی اور چیز ہے، سمجھے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کی خدمت میں جب وفود حاضر ہوتے تھے تو آپ اچھا عمدہ لباس پہنتے تھے، جمعے عید کے لیے بہترین لباس آپ نے رکھا تھا، نمازوں میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے۔ ہر صورت میں ہم بولیں کہ مطلب یہ اس طرح کا لباس، ہماری اپنی تقسیم ہے یہ، تو خیر لباس ایسا ہو اور دور حاضر کے مطابق ہو کہ لوگ دیکھ کر گلی نہ تبدیل کریں، دیکھ کر ہمارے قریب کشش کھا کر آئیں اور ہم ان کو نیکی کی دعوت دیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح بہرحال شادیوں میں وہ پرسکون ماحول ہو، گانوں کی بھرمار نہ ہو، بلکہ
نعتیں پڑھی جا رہی ہوں، تلاوتیں ہو رہی ہوں اور ماشاءاللہ نور برس رہا ہو، ایسی دعوتیں ہوں. مدینہ چاہے آپ 1500 میں جشن ولادت کی خوشی میں 1500 مہمان بنا لیں، 15,000 مہمانوں کو آپ ولیمہ کھلا دیں، نو پرابلم. شریعت منع نہیں کرتی ان چیزوں کے، جبکہ اور کوئی رکاوٹ نہ ہو. جو میں نے عرض کی رکاوٹ ہے کہ تکبر کے لیے، فخر کے لیے، لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے کیا تو یہ پھر نہیں چلے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے ماشاءاللہ جو ابھی بہت پیارے پیارے نکات مدنی پھول بیان کیے، اللہ نصیب کرے. اچھا حضور، یہ ارشاد فرمائیے کہ اس طرح جو ہماری دعوتیں ہوتی ہیں اور کھانے کا بھی اہتمام ہوتا ہے، دعوت میں کھانے کا اہتمام ہوتا ہے، تو کیا وہاں پر کوئی ایسی صورت بن سکتی ہے کہ ہم کوئی بزرگ کی نیاز کی یا اصال ثواب کی بھی ہم نیت کر لیں کہ آج جو ہم کھانا ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ جو ایک شریعت کے مطابق دعوت کرنے اور اس طرح کے جو بھی ایک عرف عادت کے مطابق آپ نے بڑی خوبصورت اور وسعت والی بات ارشاد فرمائی ہے. تو اب اس میں کیا کوئی ایسا کر سکتے ہیں کہ آج کا جو ہم کھانا کھائیں گے وہ نیت کر لیں، آپس میں اعلان کریں یا نہ کریں کہ یہ فلاں بزرگ کے لیے یا فلاں کے لیے ہم ایصال ثواب کرتے ہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اب بالکل ہو سکتا ہے، ایصال ثواب کی نیت کرنی چاہیے. مگر اب یہ مسئلہ حالات ایسے ہیں کہ اگر ان کو پتہ چلے نا جو آئے ہیں مہمان، اور آپ اعلان کر دیں کہ وہ ہم نے تو وہ 11ویں شریف کی نیاز کی ہے، اب پھر سنیں آپ سمجھے. تو اس لیے وہ چپکے سے آپ بے شک ایصال، آپ کا کھانا، آپ اس کے مالک ہیں، ایصال ثواب کر دیں. آپ بارگاہ رسالت میں نظر کر دیں. غوث پاک، صحابہ کرام، مخصوص دین ہے، جیسے کہ ابھی یاسر، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کا ذکر خیر ہوا. جن بزرگوں کا میں نے عرض کیا تو ان کے اگر دین قریب ہیں تو وہ بھی ایک نسبت اچھی رہتی ہے. یا بہرحال مطلقاً ایصال ثواب، اپنے ماں باپ کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں. تو لیکن عوام، اب میں کہوں العوام کل انعام، تو جو معنی سمجھے گا تو بولے گا یوں. تو اب جو ایصال ثواب میں نہیں سمجھتا، نیاز میں نہیں سمجھتا، تو وہ خالی انعام ہی نہیں، کچھ دوسرا نام دوسرے کھاتے میں ڈالنا پڑے گا اس کو. تو خیر، نیاز کی نیت بالکل کی جا سکتی ہے، 100%، 112%. ہوتا نہیں ہے، تو میں مبالغہ کر رہا ہوں کہ یہ آپ نے اچھا مشورہ دیا ہے. سب نیت کر لیں کہ ہمارے یہاں اگر کوئی سی تقریب ہوئی، شادی ہوگی، تو ہم انشاءاللہ غوث پاک کی نیاز مہمانوں کو کھلائیں گے، خواجہ غریب نواز کی نیاز کھلائیں گے انشاءاللہ، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی نیاز کھلائیں گے. آج کل ان کا مہینہ چل رہا ہے، ماہ رضا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا سیدی، SMS کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے کہ امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے، کئی مساجد میں بچے سپارے پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، نیچے بیٹھ کر نمازی آ کر کرسی کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. اس طرح بیٹھنا کیسا؟ شرعی رہنمائی فرما دیں. اگر قرآن کریم لے کر کوئی بچہ بیٹھا ہوا ہے یا بڑا بیٹھا ہوا ہے اور ساتھ ہی بالکل قریبی کوئی کرسی پہ بیٹھ گیا، تو یہ تو ہمارے عرف میں بے ادبی کہلاتی ہے. اب اگر کوئی پارا لے کر، مسجد بڑی ہے، اس کونے میں بیٹھا ہوا ہے، تلاوت کر رہا ہے، یا وہ جہاں بھلے قریب ہے، زیادہ دور نہیں ہے، لیکن کوئی ایسی آڑ ہے اس پڑھنے والے اور قرآن شریف جیسے نظر بھی نہیں آ رہا، اور یہ پیچھے بیٹھ گیا کرسی پہ، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ورنہ تو اب جو ہم بلڈنگوں میں رہتے ہیں، ہم چھت کے اوپر ہوتے ہیں، ہر منزل پر مسلمانوں کے گھر میں قرآن کریم ہوتا ہے، مسجدیں منزلوں میں ہوتی ہیں، نیچے قرآن شریف تشریف فرما ہوتے ہیں نیچے کی منزل پر، اوپر کی منزل پر ہم جا کے نمازیں پڑھتے ہی نا. کوئی بھی عالم کبھی بھی منع نہیں کرتا کہ بھائی یہ بے ادبی ہے. تو ادب کا دار و مدار بہت ساری صورتوں میں وہ عرف پر ہوتا ہے، معمول پر، کہ لوگوں میں کیا معمول ہے اس وقت، اور کس کو بے ادبی کہتے ہیں، کس کو بے ادبی نہیں کہتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے، یہ ہی ہوتا ہے، یہ نہیں. کئی ادب ایسے ہیں کہ جو بالکل فائنل ہیں، ان میں تو گنجائش ہی نہیں ہے، سمجھے. نبی کی تعظیم یہ فرض ہے، اب اس میں گنجائش نہیں ہے کہ عرف نہیں ہے. تو ساری دنیا اگر ادب چھوڑ دے نبی کا، تو ساری دنیا جو ہے جہنم بہت بڑا ہے. ادب کیا جائے گا نبی کا، یہ فرض ہے.
کہ یہ حکم قرآنی ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ نبی کی تعظیم و توقیر کرو تو یہ فائنل ہے، اس میں گنجائش نہیں ہے کمی کی، ٹھیک ہے نا. تو جیسا مطلب ہے کہ علماء دین ان کی بھی تعظیم، ان کا ادب بھی فرض ہے. جی ہاں فرض ہے، عالم دین کی تعظیم، ان کا ادب جو ہے یہ فرض ہے، ان کی بے ادبی کی بھی اجازت نہیں ہے. جو ہو عالم دین، ہاں بہت سارے ہوتے ہیں لیکن وہ عالم دین ہوتے نہیں ہیں. وہ عالم دین تو اس کی تعظیم فرض ہے. اور عالم دین کی توہین اگر اس کے علم دین کے سبب توہین کرتا ہے تو اسلام سے بھی نکل جائے گا، مرتد ہو جائے گا. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، علماء دین سے ہمیں بس وابستہ رکھے، ان کی محبت ہمارے دلوں سے کم نہ ہو، بڑھتی چلی جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.